میں ہوں سیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کا جو سرکاری نتیجہ ہے وہ باضابطہ طور پر سامنے آ چکا ہے، موصول بھی ہو چکا ہے۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو قائم کی گئی تھی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جسٹس یحییٰ خان کو جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے، نامزد کر لیا ہے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب باقاعدہ طور پر اپنا ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالنا شروع کر دیں گے۔ چونکہ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تقرری ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے یعنی پارلیمان کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ بعض حلقے جو ہیں وہ اس کی مخالفت ضرور کر رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ مختلف بعض سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اکثر جو حلقے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ حوصلہ افزا قرار دیا ہے اور اس کی حمایت کی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی سپرمیسی ہونی چاہیے، چونکہ پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ ایک سپیریئر ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ جو پاورز ہیں یا اختیارات ہیں کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر عوامی مینڈیٹ کی یہ توہین ہوتی ہے۔ ملک میں ایک جمہوری حکومت ہے، یہ سب کو پتہ ہے وہ کیسی ہے، کس طرح مارز وجود میں آئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک جمہوری سیٹ اپ موجود ہے، اور اس جمہوری سیٹ اپ میں جب ایک جمہوری گورنمنٹ ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اس انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس میں بہت سارے جو ایلیمنٹ ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ جو ہے اس کو بہت زیادہ اس حوالے سے اہمیت دی جاتی تھی، اور عدلیہ کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے تھے، اور اس میں جو ملک کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے جو ایک عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اور لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ، کروڑوں ووٹوں کے ساتھ وہ منتخب ہوتا تھا وزیر اعظم، اس کو جو ہے وہ چند سیکنڈز میں فارغ کر دیا جاتا تھا، اور یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں سمجھی گئی، اور اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ پارلیمان جو ہے اور پارلیمنٹ ہے اس کو سپیریئر ہونا چاہیے، اور یہ جو اختیارات ہیں ججز کی تعیناتی کو لے کر یا آئینی بینچ کی جو تشکیل ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اس سارے سسٹم میں پارلیمنٹ کا رول بہت اہم ہونا چاہیے، چونکہ یہ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب جو مختلف وزرائے اعظم ہیں ان کو ان کے عہدوں سے عدالتوں کے ذریعے سبکدوش ہونا پڑا، ہٹنا پڑا، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھر مساق جمہوریت کی طرف گئیں، وہاں پہ تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوا، گو کہ اس میں پی ٹی آئی پھر اس پارلیمانی جو یہ چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی تھی پارلیمان کی، اس کا وہ حصہ نہیں بنی، اور اس نے اس سے ڈس ایگری کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کنسنسس سے اور 2/3 اکثریت سے یہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی نامزدگی ہو چکی ہے۔ تو اب باضابطہ طور پر یحییٰ خان جو ہیں وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے جو عہدے کا حلف لیں گے 25 کے بعد، اور اپنی ذمہ داریاں وہ جو ہے وہ پوری کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایز یوزول ایک روٹین کے مطابق پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پہلے تو وہ اکیلے احتجاج کرتی تھی، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، اور جو کہ منظر عام پر بھی آئی کہ ان کے اندر جو لیڈرشپ ہے ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، وہ کسی بھی نقطے پر متفق نہیں ہوتے۔ ماضی میں جو ایک کچھ دن پہلے ہی ایک احتجاج کیا گیا تھا، علی امین گنڈا پور جو تھے اس کی قیادت کر رہے تھے، اس کے بعد وہ اچانک پھر غائب ہو گئے، اور کئی گھنٹے تک جو ہے وہ غائب رہنے کے بعد پھر اچانک جو ہے وہ کے پی اسمبلی میں جو ہے وہ آ کے نمودار ہوئے، اور انہوں نے اپنے ساری قصہ سنایا کہ وہ کس کس طریقے سے وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو صرف وہ لیڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی جو نان لیڈرشپ ہے، جو ایک سامنے تصور کی جاتی ہے کہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس احتجاج کے لیے اس میں شامل نہیں ہوا۔ البتہ عمران خان کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ گرفتار ہو گئیں، جو ابھی بھی گرفتار ہیں، اور عمران خان کو اس کا لیٹ پتہ چلا۔ عمران خان بانی پی ٹی آئی اس حوالے سے بہت غم و غصے کا اظہار کر چکے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے
رہنما ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات بھی کی، انہوں نے باقاعدہ اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کی گرفتاری سے متعلق ان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اب عمران خان جیل میں ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کو ریلیز کس طرح کروایا جائے، اور صرف واحد حل یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا کروانے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ کوئی اتنا درست فیصلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مسودے پہ پی ٹی آئی نے اتفاق کیا، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا وہ پریس کانفرنس میں اظہار کیا، اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اقرار کیا، گو کہ وہ اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، ووٹنگ میں حصہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن جو مسودہ تیار کیا گیا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم نے کالے سانپ کے اب دانت نکال دیے ہیں اور اب مسئلے والی کوئی بات نہیں، تو اس میں باقاعدہ یہ جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے، مین قیادت، وہ اس میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کی کال دے دی۔ اس کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اب ملک جو ہے وہ اس طرح کے جلسے جلوسوں اور احتجاج کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے تو یہ ایک نجی کالج کا جو ایک واقعہ تھا اس کو لے کے تو افرتفری کا عالم ایک پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور کتنے دن تک جو ہے وہ پنجاب کے مختلف شہر اور خصوصی طور پر لاہور جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا، اور یہ اس کے پیچھے اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ کس جماعت کا ہاتھ تھا، چونکہ وہ شواہد کی روشنی میں ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف خبروں سے اس چیز کی باقاعدہ تصدیق ہو رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ تو اب صورتحال اس افراتفری پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے، اس میں مختلف جو بارز ہیں، وکلا ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں حامد صاحب ہیں اور دیگر جو وکلا رہنما ہیں، ان سے مشاورت اور میٹنگ کا سلسلہ شروع ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی جو وکلا حضرات ہیں یا مختلف بارز ہیں وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہیں، یعنی بہت ساری جو بارز ہیں یا وکلا رہنما ہیں یا جو متحرک وکلا ہیں جو لیڈ بھی کرتے ہیں، وہ اس پہ متفق نہیں ہے کہ احتجاج جو ہے ہونا چاہیے۔ وہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل اس کو وہ درست مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا اپنا ایک موقف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس میں جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نظر آتی بظاہر، اور اس کا مسودہ جو ہے وہ کنسنسس سے ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب وکلا کے اندر بھی 3-4 مختلف گروپس ہیں، اور اس پہ بھی وہ اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے گمان یہ کیا جا رہا ہے، اور جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور کسی بھی وقت اس کا جو اعلان ہو جائے گا باضابطہ طور پر، تو وہ اتنی کارگر یا مفید ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے کہ آپس میں جو لیڈرشپ ہے وہ لڑتی ہے، اور آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ ہوتی ہے، کھینچاتانی کی صورتحال ہے۔ تو دوسری جانب جو تحریک میں انہوں نے شامل کیا ہے وکلا کو، وہ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر نظر نہیں آتے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس میں احتجاج کا فائدہ کسی کو پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس کا نقصان ملک کو ضرور ہوگا، اور ملک جو ہے وہ اب اس طرح کے احتجاجوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی حال ہی میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس پاکستان میں ہوا، یہ ایک بہت بڑی کامیاب ہماری سفارتی سطح پہ اس کو کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک سفارتی سطح پہ ہمیں بہت عرصے بعد اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اور ہمارا جو ہے اعتماد بحال ہوا ہے، جو بین الاقوامی سطح پہ اور جتنے بھی دیگر ریجن کے جو ممالک ہیں اس ریجن میں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت اچھا میسج گیا ہے، اور اب یہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے۔ لیکن اگر جو ہے وہ اسی طریقے سے احتجاج، جلسے جلوس، جلاؤ گھراؤ، اور پورے شہر کو اور اسلام آباد کو اور دیگر شہروں کو بند کر دیا جائے گا، تو پھر صورتحال کوئی مناسب نہیں ہوگی، اور میرے خیال میں اب احتجاج کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، جمہوری پروسیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ جیسی بھی گورنمنٹ ہے،
وہ اس پہ تنقید ضرور کریں، پارلیمنٹ کے اندر اس کے پہ تنقید ہونی چاہیے، اس کی پالیسیز پہ تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ جو تشدد کا راستہ ہے یہ ہرگز بھی اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے یہی روش رکھی اور ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم جو اب ترقی کرنے آگے جا رہے ہیں یا ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر شاید ہمیں بڑا ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، اب دیکھنا ہے کہ احتجاج کی کال کب آتی ہے اور کب یہ جو ہے وہ ایک اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ پھر سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کے خلاف احتجاج کی جو کال ہے واپس لی جاتی ہے یا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ہی دنوں میں یا بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔